بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ یہ کتنی رحمت والا، کتنی برکت والا اور کتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم دل و جان سے اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں تاکہ مہمان ہم سے راضی ہو کر جائے۔ اور دوستو، اسی طرح رمضان بھی اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزے رکھیں، اور اگر ہم میں ہمت ہے تو ہم دوسروں کی مدد کریں۔ دوستو، آج الحمدللہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، تو سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات، دلی مراد کو پورا کرے، آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ پڑھی جانے والی 3 بڑی ہی طاقتور دعائیں شیئر کریں گے۔ ان دعاؤں کو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے حلال اور پاکیزہ رزق کی طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی طلب کرو، اللہ رب العزت کے آگے اپنی صحت کی دعا کرو۔ جو آپ کے دل میں دعا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، جس طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح دنوں میں جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ ہو اور اس مہینے جمعے کا مبارک دن ہو تو پھر یقین جانے کہ آپ کے اس عمل کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی، شکریہ۔ دوستو، فلموں، ڈراموں، گانوں کو تو سبھی شیئر کرتے ہیں، لیکن آج آپ نے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اچھا جی، وہ کون سی 3 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے آج رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کو پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس عمل کو آپ نے آج جمعہ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ یہ وقت میں نے آپ کو اس لیے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی گھڑی رکھ دی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور بہت سے علماء کرام، محدثین اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے، تو اس لیے آپ نے ان دعاؤں کو بھی عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ آپ کو لگیں گے، اور آپ ان 3 دعاؤں کو پڑھ لیں گے۔ اور یہ دعائیں مشکل بھی نہیں، ان دعاؤں کو چھوٹے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 1 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 10 مرتبہ یہ بڑی مبارک دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس دعا کو آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دعا نبوی دعا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو آپ انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارتے تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتے۔ اور ویسے بھی اس دعا میں اسم اعظم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کلمات کے اندر 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے، جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ تو آج دیکھا جائے تو دنیا میں تقریباً 80% لوگ ایسے ہیں جو ڈپریشن کے مریض ہیں۔ تو جب آپ ان کلمات کو ورد زباں بنا لو گے تو انشاءاللہ آپ کے ڈپریشن کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی موذی بیماری سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بھی صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے یہ بھی بڑی مبارک دعا ہے، بڑے مبارک کلمات ہیں، اور اس دعا کو دعائے ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ وہ کلمات ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ دعا ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرتے وقت پڑھی تو آگ آپ کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس دعا کو بھی آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، جنہیں آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب جب آپ یہ تینوں دعائیں 10 مرتبہ پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 1 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے دعائیں مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، میری فلاں فلاں حاجت ہے، میری فلاں فلاں پریشانی ہے، اگر پریشانی ہے تو اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے، اور اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو اس کے لیے دعا مانگے کہ یا پروردگار میری حاجات کو پورا فرما دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آج رمضان المبارک کے پہلے جمعہ یہ مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔